ہر مسلمان کو اس بات کا جاننا اور اس پر عمل پیرا ہونا بے حد ضروری ہے کہ ہماری مذہبی کتاب جو پورے دین کا دستور، پوری شریعت کا خلاصہ جس میں بیان کیا گیا، اس کلام اور اس کتاب کے ہم پر کیا کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، اس کے تعلق سے شرعی اعتبار سے ہم پر کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، اس بات کا ہر مسلمان کو بخوبی واقف رہنا بے حد ضروری ہے، ورنہ نہ صرف ہم اس کی تعلیمات سے اور اس کی برکات سے محروم ہوں گے، بلکہ جو اس کو پیٹھ پیچھے ڈالتا ہے، جیسا کہ ابھی میں نے خطبے میں روایت بیان کی، من جعلہ خلف ظہرہ ساقہ الی النار، جو اس کو پیٹھ پیچھے ڈالتا ہے، اس کی تعلیمات کو، اس پر ایمان نہیں لاتا، اس کی تلاوت نہیں کرتا، اس کو سمجھتا نہیں ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا اور اس کی تبلیغ نہیں کرتا، تو یہ قرآن اس کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اور جو اس کو سامنے رکھ کر، اس کو نمونہ بنا کر اور اس کو اپنا ہادی بنا کر زندگی گزارتا ہے تو اس کو جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، یہ آپ علیہ السلام نے اس کتاب، اس کلام مجید کے تعلق سے آپ علیہ السلام نے 2 جملوں میں اس کے فائدے اور نقصان، ماننے والوں کے لیے فائدہ اور اس کو پیٹھ پیچھے رکھنے والوں کے لیے نقصان کا سبب بنتا ہے، اس کی وضاحت آپ نے کر دی۔ قرآن مجید تمام آسمانی کتابوں میں اس کتاب کو خصوصیت حاصل ہے، جیسا کہ تمام مذاہب میں اسلام کو خصوصیت حاصل ہے، تمام انبیاء میں آپ علیہ السلام کو خصوصیت حاصل ہے، تمام امتیوں میں اس امت کو خصوصیت حاصل ہے، اور تمام نبی کے پیروکاروں میں صحابہ کو خصوصیت حاصل ہے۔ ایسے ہی کلام مجید کو بہت ساری خصوصیت حاصل ہیں۔ یہ تمام قرآن کی آسمانی کتابوں میں اعلیٰ اور عرفہ اور عمدہ کتاب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام آسمانی کتابیں تبدیل ہو چکی، اس میں تحریف ہو چکی، اس میں مالداروں کے لیے الگ احکام، غریبوں کے لیے الگ احکام بیان کیے گئے بعد میں تبدیلی کرنے کے بعد، لیکن قرآن مجید ایک واحد ایسی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپن لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی ذمہ داری لی ہے کہ اس کی حفاظت میں کروں گا۔ جس کتاب کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ لے، مخلوق اس کو خراب نہیں کر سکتی، اس میں تبدیلی نہیں کر سکتی۔ قرآن مجید کا ظاہر اور باطن دیگر کتابوں کے مقابلے میں بہت عمدہ اور اعلیٰ ہے، چنانچہ تمام زبانوں میں، تمام دنیا میں بولی جانے والی، پڑھی اور لکھی جانے والی زبانوں میں عربی زبان کو بڑا مقام حاصل ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کو عربی میں نازل فرمایا۔ اور تمام جگہوں میں سب سے مقدس جگہ وہ مکہ ہے، خانہ کعبہ کے آس پاس کی جگہ ہے، جہاں سے دنیا کا وجود ہوا، جہاں سے زمین بنی۔ پوری دنیا میں ہر طرف پانی تھا، کائنات کے بننے سے پہلے جہاں خانہ کعبہ ہے وہاں پانی کے بلبلے نکلے اور وہاں سے مٹی جمنا شروع ہوئی، وہاں سے پھیلتے پھیلتے پوری دنیا کی زمین بنی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام آنے کے بعد اسی جگہ پر خانہ کعبہ کی آپ نے تعمیر کی۔ تو یہ خانہ کعبہ از اول تھا، یہ شروع سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی۔ جب انبیاء گزرے، درمیان کے حضرت ابراہیم اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان انبیاء گزرے، جب ابراہیم علیہ السلام بھی عبادت اور توحید
کو قائم رکھنا اور اس کو برقرار رکھنا، اس کو پہنچانا، اس ذمہ داری کو آپ نے نبھایا، تو پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ تم اور آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اثر نو انہی بنیادوں پر، انہی نشانات پر جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے دیواریں اٹھائی تھی، انہی بنیادوں پر پھر سے تعمیر کا حکم ہوا۔ جگہ تو وہی ہے، بنیادیں تو وہی ہیں، تعمیر بدلتی چلی گئی۔ اصل خانہ کعبہ کی جو جگہ ہے وہ اصل ہے، دیوار اصل نہیں ہے۔ دیوار صرف یہ بتانے کے لیے ہے کہ مقدس جگہ اتنی ہے۔ اب جب وہ دیوار مقدس جگہ سے مل جاتی ہے تو پھر اس کو بھی برکت حاصل ہو جاتی ہے، اس کو بھی مقام مل جاتا ہے، لہٰذا ان کی دیواروں کو چومنے پر بھی ثواب رکھا گیا۔ چنانچہ قرآن مجید کو مقدس زبان میں، اعلیٰ زبان میں، مقدس جگہ پر، اور جس ذات کے قلب اطہر پر اس کو اتارنا تھا، وہ پوری کائنات کا مقدس شخص، وہ کائنات کی ہستی، پوری کائنات میں اللہ رب العزت کے بعد جس کا مقام ہے وہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے۔ آپ کا اس کو اتارنے کے لیے انتخاب فرمایا۔ زمانوں میں مقدس زمانہ، زبانوں میں مقدس زبان، جگہوں میں مقدس جگہ، اور جس قلب پر، جس دل میں اتارنا ہے، جس ذات میں اتارنا ہے، وہ مقدس ہستی کو اس کے لیے چنا گیا۔ تو یہ قرآن مجید کا مقام ہے، اس کی تعلیمات۔ یہ قرآن مجید اپنی ذات میں خود معجزہ ہے، اس کے حق ہونے کے لیے کوئی دوسری دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ تم اگر اس کو باطل سمجھتے ہو، انسانوں کی کتاب سمجھتے ہو، تو پھر کوئی آیت ایسی پیش کر کے بتا دو جو قرآن مجید کے جملوں سے میل کھائے، اس کی فصاحت سے میل کھائے، اس کے معنی اور مفاہیم سے میل کھائے، اس کے برابر ہو، اس کو پیش کر کے دکھا دو۔ چنانچہ عرب کے بڑے بڑے ادبا، بلغا، فصحا کوشش کیے، لیکن آخر میں ہار گئے کہ ہم ایسا کلام پیش نہیں کر سکتے، یہ بندوں کا کلام نہیں ہے، یہ خالق کا کلام ہے۔ تو قرآن مجید خود اپنے حق ہونے میں خود اپنی ذات خود معجزہ ہے۔ اب قرآن مجید جو دیا گیا وہ کیوں دیا گیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ دو چیزیں قرآن مجید کے تعلق سے ہر مسلمان کو ہر دن ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک چیز ہے قرآن کے ظاہر سے فائدہ اٹھانا، ایک ہے قرآن کی تعلیمات سے فائدہ اٹھانا۔ ان دو چیزوں میں مقصد کیا ہے اور ایک زائد دوسری چیز کیا ہے؟ ایک ہے قرآن مجید کے نزول کا مقصد کہ اس کے معجزے کو دیکھ کر، اس کے انوکھے پن کو دیکھ کر، اس کے جملوں کو دیکھ کر کہ یہ بندے اس طرح کے کلام کو پیش کرنے سے عاجز اور خاسر ہیں، لہٰذا اس پر ایمان لانا چاہیے۔ جب اس پر ایمان لا لیے تو پھر اس بات کو بھی آگے، اس سلسلے میں بھی آگے بڑھنا چاہیے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے۔ اس کی تلاوت کرنے والا غافلین میں شمار نہیں ہوگا، اس کی تلاوت کرنے والا بہت سارے ثواب کو لوٹنے والا ہے، اس کی تلاوت کرنے والا ایمان کو بڑھانے والا ہے، اس کی تلاوت کرنے والا اپنے دل کو منور کرنے والا ہے۔ تو یہ دوسرا حق قرآن مجید کا ہے۔ پہلا حق اس پر ایمان لایا جائے، دوسرا حق اس کی تلاوت کی جائے، اور قرآن مجید کا تیسرا حق اس کو سمجھا جائے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو انسان پڑھے اور اس کو سمجھے بغیر پڑھے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ صرف اور صرف قرآن مجید کو ہی سمجھے بغیر پڑھا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سمجھے بغیر پڑھنے پر بھی ثواب تو مل جاتا ہے، لیکن سمجھے بغیر پڑھنا اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار ایسی آیات ہیں جس میں خاص طور پر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کفار سے مخاطب ہوتے ہیں، آپ علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہیں۔ تو کم از کم وہ آیات ہمارے، ان آیات کا ترجمہ ہمیں معلوم ہو، ان آیات کا ترجمہ ہم پڑھیں جس میں اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست مخاطب ہے۔
تو جو قرآن مجید کو سمجھتا نہیں ہے وہ گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے، فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ جو قرآن مجید کو سمجھتا ہے وہ دنیا میں اٹھنے والے فتنوں سے خود بخود محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہر آیت اس کو رہبری کرتی ہے کہ یہ فتنہ غلط ہے، یہ عقیدہ غلط ہے، یہ حکم غلط ہے، یہ دین میں زیادتی ہے، یہ آیتیں رہبری کرتی ہے۔ صرف ترجمہ پڑھنے پر بہت ساری رہبری حاصل ہو جاتی ہے، اور اس کی تفسیر پڑھیں گے تو اور زیادہ ہمارے علم میں اضافہ ہوگا۔ یہ تیسرا حکم ہے قرآن مجید کا، اور تیسرا حق ہے، اور چوتھا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ قرآن مجید اچھی اچھی باتوں کی تعلیم دیتا ہے، برائی اور بے حیائی اور لغویات سے ہم سب کو منع کرتا ہے، روکتا ہے۔ تو قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنا اس کا چوتھا اور اہم حق ہے۔ اور قرآن مجید کا پانچواں حق یہ ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کی طرف سے اس بات کا حکم دیا گیا تھا، اے نبی جو قرآن آپ پر نازل ہو رہا ہے اس کو لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو سمجھائیں، ان آیات کے ذریعے لوگوں کو سمجھائیں۔ فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، آپ نصیحت کرتے رہیں، ان آیات کے ذریعے نصیحت کرنا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے، فائدہ دیتا ہے، یہ سود مند ہے ایمان والوں کے لیے، یہ نفع بخش ہے۔ یہ قرآن مجید کا پانچواں اور آخری حق ہے۔ یہ 5 حقوق قرآن مجید کے، یہ قرآن مجید کے نازل ہونے کا مقصد ہے، قرآن مجید کے اتارے جانے کا مقصد ہے، اسی لیے قرآن مجید آیا ہے۔ دوسری چیز قرآن مجید سے جو انسان فائدہ اٹھاتا ہے وہ قرآن مجید پڑھنے کے بعد اس کا ثواب اس کو ملتا ہے، قرآن مجید کے ذریعے سے شفا ملتی ہے، قرآن مجید کے ذریعے سے بلیات، آفات اور مصائب سے حفاظت ہو جاتی ہے، بد نظری کا علاج ہوتا ہے، جادو ٹونے کا علاج ہوتا ہے، قرآن مجید کے ذریعے سے برکات گھروں اور دکانوں میں برکات انسان حاصل کرتا ہے، یہ سب کا سب۔ اور قرآن مجید کے ذریعے سے مردوں کو، میت کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے، یہ سارا کا سارا قرآن مجید کا ایک زائد فائدہ ہے، ایک نفل فائدہ ہے، ایک قرآن مجید کی برکات کو لینے کا یہ ایک زائد نفع اور فائدہ ہے۔ یہ قرآن مجید کے نازل ہونے کا مقصد نہیں ہے، اور یہ کام غلط نہیں ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے ایصال ثواب کریں، اس کے ذریعے سے ہم اپنے بیماروں کا علاج کریں، جیسا کہ آپ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ اس کے فائدے سے انکار نہیں ہے کہ فائدہ ضرور اس سے حاصل ہوگا، لیکن قرآن مجید کو صرف اسی حد تک محدود رکھنا کہ کوئی مر گئے، کوئی انتقال کر گئے تو ان کے لیے پڑھا جائے، پھر اس کو ایسے ہی رکھا جائے، کہیں ڈر ہو رہا ہے تو پھر حفاظت کے لیے سورہ بقرہ، آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے، معوذتین پڑھے جائیں، پھر قرآن مجید کو رکھ دیا جائے، نئے گھر اور نئے دکان کی تعمیر کے وقت پڑھا جائے، پھر اس کو بالائے طاق رکھ دیا جائے۔ یہ قرآن مجید کے مقصد سے کنارہ کشی اختیار کرنا ہے، یہ قرآن مجید کو پیٹھ پیچھے رکھنے میں یہ شامل ہے۔ اور جو شخص قرآن مجید کی تعلیمات کو پیٹھ پیچھے رکھتا ہے اور اس کے حقوق ادا نہیں کرتا تو پھر وہ اس کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں 2 جملے آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص یہ قرآن مجید شفاعت کرنے والا بھی ہے اور جھگڑنے والا بھی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا شافع مشفع، ایسی سفارش کرنے والا ہے، ایسا شفاعت کرنے والا ہے، قبر میں جھگڑے گا کہ یہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا، اس کو قبر کا عذاب نہ ہو تو پھر اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ میدان محشر میں جھگڑے گا، یہ قرآن مجید کو پڑھتا تھا اور اس پر عمل کرتا تھا، اس کے حقوق ادا کرتا تھا، اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اور فرمایا جو اس کو پیٹھ پیچھے ڈالے گا، اس کے مقصد کو چھوڑے گا، صرف زائد اور فائدے میں لگا رہے گا تو پھر اس کے تعلق سے وہ جھگڑنے والا بھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وماحل مصدق، ایسا جھگڑالو بھی ہے، ایسا اللہ کے سامنے شکایت کرنے والا ہے کہ جس کے جھگڑے کو تسلیم کر لیا گیا، اللہ کی عدالت میں اس کے جھگڑے کو بھی تسلیم کر لیا جائے گا، اس کی شفاعت کو بھی قبول کیا جائے گا۔ تو قرآن مجید یہ ہمارے لیے دستور حیات ہے، اس میں دنیا اور آخرت کی رہبری ہے کہ دنیاوی زندگی کی بھی رہبری ہے، آخروی زندگی بھی اس میں رہبری رکھی گئی ہے۔
اور قرآن مجید کو رمضان المبارک کے مہینے سے خاص تعلق ہے. جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ ایک مخصوص اہم اور عمدہ زمانے میں اس کو نازل کیا گیا. وہ عمدہ زمانہ رمضان المبارک کا زمانہ ہے. وہ کیسے؟ قرآن مجید تو پورے 23 سال میں نازل ہوا، لیکن رمضان مبارک میں لوح محفوظ سے جہاں تقدیریں لکھی ہوئی ہیں وہاں سے یکبارگی مکمل قرآن مجید آسمانی دنیا پر نازل ہوا. شب قدر میں نازل ہوا. آسمانی دنیا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت والا جو زمانہ ہے 23 برس کا، اس زمانے میں تھوڑا تھوڑا وقفے سے موقع سے وہاں سے دنیا میں نازل ہوا. تو یہ نزول قرآن جو تقدیر جہاں لکھی ہوئی ہے لوح محفوظ، وہاں سے آسمانی دنیا تک کا نازل ہونا، یہ اس کے لیے رمضان المبارک اور شب قدر کا انتخاب فرمانا یہ قرآن مجید کی اہمیت کو بڑھا دیتا ہے، اس کی عظمت اور اس کی فضیلت کو بڑھا دیتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ ہدایت دینے والا ہے، اس میں رہبری ہے، اور یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے. اس کے ذریعے سے حق کی پہچان ہوتی ہے، اسی کے ذریعے سے باطل کی پہچان ہوتی ہے تاکہ باطل سے بچ سکے. اب قرآن مجید سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب الذی لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس سے فائدہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو متقین ہیں، تقوی والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں. قرآن مجید کی آیات آپ علیہ السلام پڑھ کر سناتے، مسلمانوں کو بھی سناتے، کفار اور مشرکین کو بھی سناتے، لیکن جو ماننے کے جذبے سے، عمل کے جذبے سے، تسلیم کے جذبے سے سنتا تو پھر قرآن مجید کے ذریعے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا. جو سرکشی، عناد اور حسد اور مذاق کے لیے سنتا تو پھر اس کے کفر میں اضافہ ہو جاتا. تو قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہوا کہ مسلمان کا متقی بننا، تقوی والا بننا، پرہیزگار بننا، اللہ سے ڈرنے والا بننا. تقوی کیا ہے؟ جو بات تمہیں شک میں ڈالے. گناہوں کو تو چھوڑنا ہی ہے، گناہوں کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ تقوی حاصل کرنے کے لیے جو بات ہمیں شک میں ڈالے اس بات کو چھوڑ دیں. جو یقین ہے اس پر عمل کریں. شک کی باتوں کو چھوڑنا، یقین والی باتوں پر عمل کرنا، یہ تقوی ہے، یہ پرہیزگاری ہے، یہ اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ اپنے آپ کو گناہوں سے اور اللہ کے ناپسندہ چیزوں سے محفوظ رکھنا ہے. تو قرآن مجید حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کو جمع کیا گیا، مختلف جگہوں پر تھا تو اکٹھا کیا گیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قریش کی زبان پر اس پر اجماع ہوا کہ اب اسی زبان میں اس کو، اسی انداز میں اس کو پڑھا جا رہا ہے. تو گویا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مکمل اس کو جمع کرنا اور اس کو ایک زبان پر جمع کرنا اور ایک انداز پر جمع کرنا، اور اسی پر پوری امت کا اجماع ہوا، اور ابھی تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس کی قرآن مجید کو پیٹھ پیچھے ڈالنے سے اور اس کے تعلق سے بے فکر ہو جانے سے ہم سب کی حفاظت